بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دل کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ دل کیا چیز ہے اور دل بن جائے تو کیا ہوتا ہے اور دل بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے، بگڑتا کیسے ہے، اور بنے ہوئے دل کا مطالبہ قیامت میں اللہ پاک کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ کام کی بات کہہ لیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، اس دن جب کہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یعنی سیدھی سادی زبان میں بنا ہوا دل جس میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن، کوئی خرابی، کوئی داغ، کوئی دھبا، ایسا نہیں، بلکہ بنا ہوا دل ہر عیب سے پاک ہو۔ کل قیامت میں اللہ پاک اس کا سوال کریں گے۔ تو اس آیت کے ساتھ یہ بھی جوڑا گیا کہ نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن آدمی کا دل اگر بگڑا ہوا ہوگا تو یہ جو کام آنے والی چیز تھی مال اور اولاد، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے دل نہیں بنے گا۔ دل بنانے کی جگہ یہی ہے۔ بگڑ کیوں جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے ماحول ہے اور دو دشمن لگے ہوئے نفس و شیطان، یہ چاہتے ہیں کہ یہ دل خراب کر دے۔ کیا چاہتے ہیں؟ دل خراب کر دے۔ اور خراب کیسے ہوتا ہے دل؟ گناہوں کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک حدیث اس میں ہم نے پہلے آپ کو سنایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہی سن لیجئے، اس سے سنا دوں میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ تو اب اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہمارا دل صاف رہے گا۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، انبیاء کے سوا جتنے آئے ان کے ساتھ نفس شیطان لگا ہے تو ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جایا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بالکل نہ ہوگا، لیکن مومن گناہ پر اتنا پچھتاتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ جانتا ہے گناہ کرنے سے اللہ کی خوشنودی چھن گئی۔ کیا چھن گیا؟ گناہ کرنے سے اللہ کی خوشنودی چھن گئی، اور یہ مومن کا بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے پچھتاتا ہے۔ تو جب پچھتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی مان جاتا ہے، کہتا اچھا چلو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کی ترتیب بھی اللہ نے بیان کر دیا، ترکیب بھی بیان کر دیا کہ تم اگر توبہ کر لو تو ہم معاف کر دیں گے۔ اور توبہ نہ کرنا یہ داغ دھبے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب گنہگار بندے ہیں، ایسا نہیں ہم پاک نہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہمیں اعتراف ہے ہم گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے چھوڑنا چاہیں تو کیا مشکل کام ہے؟ نہیں چھوٹ سکتا۔ کم ہوتے ہوتے چھوٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا۔ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو لوگ اللہ کے ولی بھی کہے جاتے ہیں ان سے کبھی کبھی کوئی غلطی جس غلطی پر اصرار نہ ہو ایسی ہو جاتی ہے، اور ایسی ہونے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی غلطی، اس کو یاد رکھیں، کبھی کبھی کوئی غلطی، بہت دنوں کے بعد غلطی، سالوں کے بعد غلطی، یہ غلطی کبھی ہو جاتی اور اس غلطی سے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔
ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو مجھے خود اس سے بہت مضمون اللہ نے کھولا تو نفع ہوا، اور اللہ ہی کھولتا ہے، دوبارہ یاد بھی کرنا چاہو تو آتے ہی نہیں۔ پھر کوئی طالب بیٹھ جاتا ہے اسی لائن کا تو پھر آ جاتی ہے باتیں۔ تو ایک دفعہ یہ بات زبان سے نکلی کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء غلطیوں سے پاک ہیں، اولیاء غلطیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ غلطی ان کی ولایت کی حفاظت کرتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی بہت نیک ہو جاتا ہے، عبادت اس کی اچھی ہو گئی، معاشرت اس کی اچھی ہو گئی، معاملات اس کے صاف ستھرے ہو گئے، اخلاق اس کے اچھے ہو گئے، جب اس کا سب اچھا ہو جاتا ہے تو ظاہر انسان اس پہ نگاہ ڈالتا ہے، وہ معاشرے میں تو اس کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جب اس کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا تو خود کی کچھ قیمت لگ جاتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ اولیاء ہی کے ساتھ، یہ صحابہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشک لے کر، مشک جانتے ہیں جس میں پانی بھر کے کسی زمانے میں بھشتی لوگ ایک دوسرے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں تو بچپن میں دیکھا بنارس شہر میں وہ نالی دھونے والے، وہ جو بھنگی ہوتے ہیں، وہ بھشتی جو ہے پانی گراتا جاتا ہے اور اسے دھوتے جاتے ہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ہیں اور مشک لے کر پانی بھرنے جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے نفس میں خیال ہو گیا کہ میں ہوں کچھ، ہماری زبان میں کچھ ہو گیا ہوں، یہ خیال آیا، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ دیکھیے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کچھ ہوں، اس سے دل بگڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ دل خراب ہو گیا، لیکن چونکہ حکیم تھے اس لیے اپنا علاج خود کر لیا جلدی سے۔ اور یہ دن میں ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں، ہمارے خیال میں کتنی دفعہ آتا ہے جب صبح اٹھتے ہیں، نہا دھو لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جو بیوی جہیز میں لائی ہوتی ہے نہ ملے تو غصہ ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہر طرف سے ایسے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھ لیتے ہیں ہر طرف ہیں، اور خود اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ہم دعا بھی بھول جاتے ہیں، ماشاء اللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں، اپنی ہی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ تو ایسے تو سبھی اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک بدو جا رہا تھا، بدو، اور جب بدو لفظ آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے ہوٹے موٹے موٹے ہوں گے، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، کالا کلوٹا ہوگا، ایسا ایک تصور ہوتا ہے، وہ تھا بھی ایسے ہی، یعنی کہیں سے خوبصورتی کا کوئی ایک شمع بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سے بدصورت تھا وہ، اور کبھی شہر نہیں گیا تھا، گاؤں کا رہنے والا۔ ایک دفعہ شہر پہنچ گیا، اس نے راستے میں دیکھا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، وہ آئینہ تھا، شیشہ، اس نے اٹھایا، اٹھا کے جب دیکھا تو اس میں کون نظر آئے گا؟ وہ دیکھے گا تو بدو ہی نظر آیا خود۔ تو اس نے کہا اتنے خراب ہو تبھی تو لوگوں نے پھینک دیا، اور پھینک کے چلا گیا۔ یعنی اپنے آپ کو تو ہر آدمی اچھا سمجھتا ہے، تو پھر کیا آدمی برا سمجھے کیا کرے؟ یہ تو بتائیں آپ۔ اگر ایک آدمی خوبصورت ہے، گورا چپٹا ہے، ناک نقشہ اچھا ہے، ناک کھڑی، آنکھ بڑی، سب کچھ ہے، تو کیا کہے گا؟ میں بہت کالا ہوں، میں بہت خراب ہوں۔ تو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں تو کیا برا ہے؟ یہی سب گتھیاں اللہ والے سلجھاتے ہیں، اور جب تک اللہ والوں سے کوئی تعلق اس طرح کا نہ ہو کہ میں آپ کے پاس اپنی زندگی بدل دینے کے لیے آتا ہوں، تب تک نفع نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نیت کا بڑا دخل ہے۔ میں نے بمبئی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بہتوں کو دیکھا ہے، زندگی بھر اللہ والوں کو کھلاتے رہے، لیکن زندگی بدلنے کی نیت نہیں تھی، تو اتنے بگڑے ہیں کہ قریب جا کے دیکھو سانپ بچھو ہیں۔ اور مال کی حرص لالچ میں تو نہ جانے کتنوں کا کتنا مال دبائے بیٹھے ہیں، اور 1.5 روپے کے بدلے میں قیامت میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اور یہ سنتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے کانوں میں جوں نہیں رہیں گی، ان کے بالوں میں جوں نہیں رہیں گی، ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتا ہے، کیونکہ حرام مال سے جتنے گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ سیاہ حرام مال سے ہوتا ہے۔
جتنا سخت دھبا حرام مال کی وجہ سے لگتا ہے اتنا دھبا کسی گناہ سے نہیں لگتا۔ شرک کو چھوڑ دیا جائے، شرک تو ایک ہے ہی ایسی چیز ہے، تو ایمان والے کی بات ہے کہ اس کا دل گندا کیوں ہوتا ہے۔ اب ایک بات میں سناؤں، ایک قصہ، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا سوچے۔ گورا ہے، ناک نقصہ اچھا ہے تو پھر کیا سوچے، اپنے کو خراب سوچے۔ میرے بڑے داماد ہیں، قاری احمد علی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور پڑھنے کے زمانے ہی جو مقرر ہو گئے تھے۔ مدرسے سے جب آتے تو ہماری حسن آباد لین کی مسجد میں ان کا بیان ہوتا تھا، اور خطبہ بھی وہ دیتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو قاری ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں اس لیے اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ویسے وہ عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، لیکن قاری صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ میرے داماد ہے، اس لیے میری حیثیت تو باپ کے جیسی ہے، میں ان کو سمجھانے کے لیے کچھ کہوں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں۔ تو ایک دفعہ بہت سی باتیں انہیں سمجھا کر آیا تھا، اور اس میں یہ بات بھی تھی، شیخ سے تعلق کا نفع اسی وقت ہوگا جب شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کی جائے۔ کچھ نہ سمجھ میں آئے تو یہی اطلاع کر دی جائے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا لکھوں، یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب جو پڑھے لکھے تھے وہ بیت ہو گئے، حضرت سے پوچھا اب کیا کرنا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہر مہینے یا 2 مہینے اس میں مجھے بھول ہو رہی کے بعد مجھے خط لکھو اور اس میں اپنی خرابیاں لکھو، اور جب اپنے عیوب لکھو گے تو میں تم کو اس کا علاج بتا دوں گا، اور علاج کرنے پر اللہ شفا دے ہی دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، آج کل سب لائن میں ایسے ہی ہو گئے ہیں، رسمیں رہ گئی ہیں، حقیقت بہت تھوڑی سی باقی۔ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہے، ہمارے یہاں فلاں بزرگ آتے ہیں، تو جہاں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے ان سے بڑا کوئی بزرگ تھا کیا مکے میں؟ ارے ساری دنیا میں نہیں تھا تو مکے کی کیا بات ہے؟ اور وہیں رشتہ دار بھی تھے، وہیں جاننے والے بھی تھے، لیکن نفع تو انہوں نے اٹھایا جنہوں نے ان کی مانا، اور جنہوں نے سوال کیا کہ میں جانتا نہیں مجھے بتائیے۔ نفع اسی وقت ہوگا جب اطلاع کی جائے گی۔ تو انہوں نے 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد خط لکھا، مخلص آدمی سچے آدمی تھے، اصلاح کے لیے گئے تھے، اور لکھ کر بھیجا کہ حضرت مجھے میری کوئی کمی نظر نہیں آتی، میرے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ حضرت نے جواب میں لکھا اس سے بڑی بھی کوئی خرابی ہوگی کہ اپنی خرابی نظر نہیں آتی۔ اگلے خط میں لکھا کہ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا کہ حضرت کا یہ خط پڑھتے ہی سراپا عیوب ہی نظر آنے لگے۔ یہ ہوتی ہے بزرگوں کی برکت، ملتی ہے طالب کو۔ کس کو ملتی ہے؟ ہاں، حضرت ملے اور برکت آ جائے، حضرت ملیں گے، برکت ان کی بات مان کر برکت والے اعمال سے آئے گی، خالی حضرت کے آ جانے سے نہیں آئے گی۔ میں نے انہیں بہت کچھ کہا، ہم نے کہا بیٹا دیکھو پڑھے لکھے ہو، تقریر کرتے ہو، دنیا مسافہ کرتی ہے، اندر سے خیال ہوتا ہوگا کہ میں بہت اچھا ہوں، میری تقریر، میرا بیان، میرا قرآن، تو اگر ایسے کچھ خیالات آتے ہوں تو یہ اندر دل کا مرض ہے، اور اس کا علاج کرنے کے لیے آدمی شیخ بناتا ہے۔ اور تمہارا تعلق بھی حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو تم غور کرو، مجھے کیا معلوم، یہ تو تمہارے دل کا حال تمہیں معلوم ہے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں۔ تو اس وقت تو میں کہہ کر چلا آیا۔ ایک دن حضرت سہاگ پیلس میں تشریف فرما تھے اور کوئی نہیں تھا، مقدر یہ کہ میں ہی تھا بیٹھا ہوا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت قاری احمد علی کو اللہ نے بہت صلاحیت دیا ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ سے باقاعدہ ان کا تعلق ہو جاتا تو کچھ نفع اٹھا لیتے۔ حضرت نے فرمایا باقاعدہ تعلق ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ باقاعدہ تعلق ہو گیا۔ اور سنو، وہ دیکھو میرا بیگ ہے نا، اس میں ادھر کا حصہ کھولو، اس میں کچھ خطوط ہیں نکالو۔ تو اس میں خط نکلا، تو کہ نام پڑھو، تو اس میں قاری احمد علی کی طرف سے بھیجا ہوا خط۔ اب یہ میری سمجھ میں آیا کہ باقاعدہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم ان کے خط کو پڑھو، پیر کو حق ہے پڑھنے کا، پیر کے نام آیا ہے، لیکن بیٹوں کے خطوط باپ کو بھی پڑھنے کا حق ہے کہ میرے بچے نے کیا لکھا، یہ غیر شرعی بات نہیں۔ تو حضرت نے کہا پڑھو۔
پڑھا تو اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ میں تقریر بہت اچھی کرتا ہوں، میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور قاری صاحب کہتے ہیں، تو میں بھی اپنے کو اچھا سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا خراب بات ہے، تو صحیح بات کیا ہے، پھر کیا سمجھوں؟ یہ دل کی دنیا جب تک اجڑی رہے گی جب تک کسی اللہ والے کے سامنے اس دل کی خرابی کو کھول کر پیش نہ کیا جائے۔ ہم اسے چھپاتے ہیں، مخلص اسے بتاتا ہے۔ ہم چھپاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حضرت بھی کیا کہیں گے۔ حضرت کچھ نہیں کہیں گے دوستو بزرگوں، حضرت تو اس وقت تک حضرت نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نگاہ میں سب سے بڑا کمینہ خود نہ ہو جائے۔ اس وقت تک حضرت ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت تو جس کو ایسے قبیح فعل جس کو زبان پہ نہیں لا سکتا، اگر کسی مرید کو سنتے ہیں تو ایک تو تڑپ جاتے ہیں کہ ہائے یا اللہ، اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا، میرے سامنے ننگا ہو گیا۔ یہ بات زبان پہ لا نہیں سکتا کوئی سوائے اس کے جس کو اپنی فکر ہو، میرے اللہ میں نہیں علاج کر سکتا، ہدایت دینے والے تو آپ ہی ہیں، ایسی کوئی تدبیر بتا دیجئے جس میں آپ اثر ڈال دیجئے اور اس بندے کو نیک بنا دیجئے اور اس برے فعل سے حفاظت فرمائیے۔ اور ان کا پیار بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو کتنا مخلص ہے، یہ کتنا مخلص ہے کہ اپنے عیب کو کھول کر بیان کر رہا ہے، بجائے نفرت کے پیار بڑھتا ہے ان کی طرف سے، اور پھر اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے کو غیر مخلص پاتے ہیں، اپنے کو کہتے ہیں مجھ سے بہتر تو یہی ہے۔ اس کے اندر سے اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے۔ اس لیے ایک خط یہ ہوا ہے نا۔ تو اب وہاں پر قاری صاحب نے خط لکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ کس کو؟ میں قاری صاحب ہوں، میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں، میں بہت قرآن اچھا پڑھتا ہوں۔ جب یہ مضمون میں نے دیکھا، ابھی حضرت نے اس پہ جواب نہیں لکھا تھا، تو میں خوش تو ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اب صحیح راستے پہ لگ گئے، اور رخ دوستو جب صحیح ہو جاتا ہے تو رفتار جتنی بھی دھیری ہوگی ایک دن منزل پہ پہنچ جائے۔ اور لینا اس ذات سے ہے، اللہ پاک ایسا ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور پکی نیت کیا کہ میں حافظ بنوں گا، روز تھوڑا تھوڑا یاد کروں گا، دوسرے دن بھی موت آ گئی اس کو تو انشاءاللہ حافظوں میں اللہ شمار کرے۔ وہاں تو عطا ایسی ہے۔ حضرت کے پاس تب دیکھ لیا، بات ہو گئی، اور یہ وقت نماز فجر سے کچھ پہلے کا تھا۔ اب مجھے خیال ہے حضرت تو جلدی اٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تہجد کے بعد فوراً ناشتہ ہوتا۔ بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے کہ بزرگوں کے یہاں کوئی خمیرہ ہے، دودھ ہے، ہاف فرائی ہے، بوائل ہے، چائے ہے، بسکٹ ہے۔ حضرت فرماتے بھی تھے اللہ پاک دیکھو جلدی سے مزدوری دے دیتا ہے، ابھی کیا ابھی مزدوری دے دیا، جو سوئے ہیں ان کو نہیں ملا اور جو اٹھے کچھ کیا اللہ نے کہا اچھا تم نے ہم کو یاد کیا، چلو ہم بھی تم کو ابھی دیتے ہیں کچھ۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں پھر جماعت کھڑی ہوئی فجر کی، پھر حضرت واپس آ کر اسی پلنگ پر وہیں بیٹھ گئے، اور پھر ہم لوگ کئی آدمی نماز کے بعد نیچے بیٹھ گئے، اور حضرت نے کہا وہ خط اٹھا دو۔ میں نے اٹھا دیا۔ حضرت نے قلم لیا، کاغذ لیا اور اس پر لکھنا شروع کیا جواب۔ تو کسی کو تو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کسی کو، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے۔ حضرت نے لکھتے لکھتے کہا کہ بھائی کوئی آدمی بہت گورا ہو، اس کا ناک نقشہ بہت اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو کیا وہ اپنے کو کالا کلوٹا سمجھے گا؟ اور پھر خود ہی فرمایا کہ یہ کیسے سمجھے گا، یہ کیسے سمجھے؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اب لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن خط پڑھنے کی وجہ سے اب میری سمجھ میں آنے لگی بات، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اپنی خوبیوں کو اپنا کمال سمجھنا یہ برا ہے، اور اس پر اترانا یہ برا ہے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں بہت خوبصورت ہوں تو ساتھ میں اپنے نفس سے کہہ دے اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا اللہ کی مہربانی ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ کتنے آسانی سے راستہ پیدا کر دیا کہ حضرت نے لکھا کہ بھائی یہ تھوڑا ہی سوچنا برا ہے کہ ہم گورے ہیں، ہم حسین ہیں، ہم قرآن اچھا پڑھتے ہیں، سوچنا برا یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ میرا ذاتی۔
معاشرے میں جب ایک آدمی نگاہ ڈالتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو دیکھتا ہے سب سے اطمینان کی نماز اس کی، سب سے اطمینان کی نماز اس کی، شرعی پردہ اس کے گھر میں، اخلاق اس کے اچھے، تو اس کی شہرت ہونا شروع ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو یہ آواز دھیرے دھیرے ان کے کانوں میں نفس شیطان پہنچانا شروع کرتا ہے، نہ سنے ہو تو سنا دو، نہ سنے ہوں یہ نہ سنتے ہوں، ان کے پاس لوگ نہ کہتے ہوں، یہ چرچا باہر ہو تو بھی ان کے کان میں آواز پہنچاؤ۔ میرے حضرت مفتی صاحب موجودہ شیخ، کچھ نادان لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضرت کے پاس جا کر میرے بارے میں کہتے ہیں، حضرت میں حضرت کے پاس جاتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سنا آپ نے؟ ارے بھائی جب وہ حضرت ہیں تو ان کے سامنے یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ مگر یہ کہنا بھی میرے حق میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا کہ جب کئی لوگوں نے کہا تو میں حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے فرمایا بھیا جب بہت سے لوگ حضرت کہتے ہیں تو نفس کہتا ہے حضرت ہوں نہیں تو کہتے کیوں ہیں؟ ہوں تبھی تو کہتے ہیں۔ یہ اندر کے جذبات ایک دیندار آدمی کو اس وقت جب ظاہری اعمال سب اچھے ہو جاتے ہیں تو دل کو خراب کرنے کی کوشش ایسے جذبات سے شیطان نفس کرتے ہیں، اور وہ جو داغ دھبے لگتے ہیں جس کے ظاہری گناہ کو سمجھا جاتا ہے اس سے زیادہ گہرے دھبے ایسے جذبات سے دل پر لگتے ہیں۔ یہ اس سے برے اعمال ہیں کہ ساری دنیا نیک سمجھ رہی ہو اور اندر سے اتنے خراب جذبات کے ساتھ جی رہا ہو تو اس کے دل پر بھی دھبے لگتے ہیں۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ہم قلب سلیم کا مطالبہ کریں گے، لاؤ وہ دل جو ہم نے تم کو دیا تھا، بالکل ہر طرح کے کینہ سے، چھل سے، کپٹ سے بالکل پاک دل دیا تھا۔ دیکھیے بچہ کسی کا بھی ہو سب کو پیارا لگتا ہے، بچہ کسی کا بھی ہو سب کو پیارا لگتا ہے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہو سفر میں، کسی کا بچہ ہے 2 سال کا دوڑتا ہے کھیلتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ اسے چھیڑتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر ٹافی اور چاکلیٹ ہو تو آپ اسے دے بھی دیتے ہیں، اور جس کا بچہ ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے سے آدمی پیار کرتا ہے۔ یہ پیار ہر آدمی ایسے معصوم بچے سے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ سے اس لیے لوگ پیار کرتے ہیں کہ ان کا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ اسی صاف دل کا مطالبہ اللہ کر رہے ہیں قیامت میں۔ قیامت میں اچانک دل صاف نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے صاف کر کے جانے سے ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں۔ اس میں آنے والے فاسد خراب خیالات اور ایسے گناہ کے دھبے جو ہم تنہائی میں لگاتے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس رب کا مطالبہ اس دن ہوگا اس کو سب پتہ ہے۔ جو داغ دھبے کو آج رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ کر دھو دینا چاہیے۔ اللہ کیا معاف کرنے میں ذرا بھی دیر لگتی نہیں۔ برسوں کا پاپی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پاک شرمندہ ہوں، اور دل سے واقعی شرمندہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے کتنا بھی گناہ کر کے آیا ہو میں معاف کروں۔ حضرت حکیم صاحب کے پاس آج ان کا بہت نام آتا ہے، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ تو حکیم صاحب کے پاس بہت زمانے سے میں جاتا رہا ہوں، اور ہمیشہ حکیم صاحب مجھے کوئی اچھی دعا، کوئی سنت، کوئی کتاب سے کوئی اچھی بات سناتے رہے، اور انہی حضرات کی برکت سے دعاؤں کے یاد کرنے کی ذرا سدھ بدھ بھی ہو گئی۔ تو ایک دفعہ میں اور ایک بڑے عالم میرے یہاں آئے تھے، میں نے کہا بھائی میں ایک اللہ والے کے پاس ملنے جانا چاہتا ہوں، میرا یہ وقت ہے، آپ اچانک آ گئے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں۔ تو ان کو لے کر ان کے گھر پہ حاضری ہوئی۔ وہاں گیا تھا تو ایک کتاب میں سے انہوں نے سنایا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، اس کی پوری زندگی گناہ میں گزر گئی، اچانک اس کو خیال ہوا کہ ہائے کوئی اچھا کام نہیں کیا، مر کر میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، بہت برا ہوں، بہت برائی کیا ہوں، معاف کر دیجئے۔ آگے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس نے کتنے گناہ کیے میں نے سب معاف کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے دل گناہوں سے گندے ہیں، گندے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر روز رات کو سونے سے پہلے ہم اسے دھو لیں تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو. تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ یہ دل تک تو پانی نہیں پہنچتا، میں اسے کیسے دھلوں؟ فرمایا چند آنسو بہاؤ، تمہارے آنسو تمہارے دل کو دھو دیا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے دل گندے، اعمال گندے، زندگیاں خراب، رات کو سوتے وقت بستر پہ ہم آج سے طے کر لیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی، کہ ہم سونے سے پہلے اتنا ضرور کہیں گے میرے مولا میں نے نام اعمال اپنا دیکھ لیا، اتنا خراب ہے کہ کسی کو دکھا نہیں سکتے، جس زندگی کو ہم کسی کو نہیں دکھا سکتے اللہ آپ دیکھتے ہیں، مگر اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. میں خود زندگی سے پریشان ہوں، میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے اور میرے دل کو صاف کر دیجئے، اس میں اپنی محبت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے روز مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس دل کو ایسا بنائیں گے جس دل پہ ہر دم اللہ کا پیار اترے گا. ہاں بہت سے دل اللہ والے لوگ ایسے ہیں جس پر ہر وقت اللہ کا پیار اترتا رہتا ہے. اللہ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.